احسانات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین محترم، آقا علیہ السلام دی آمد دی خوشی وہی کر سکتا ہے جیڑا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا آنا دنیا دے احسان سمجھدا۔ آقا علیہ السلام دی ذات رب العالمین دا احسان اکبر سمجھ گئے، خوشی دا اظہار وہی کر سکتا ہے جس نے پتا ہوئے کہ رب العالمین نے ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات دے واسطے رحمت بنا دی۔ اور سوال اٹھانا کہ کیوں خوشی منائیے، ہویا کی ہے؟ اس لحاظ سے اللہ کا قرآن بھی موجود ہے اور دلیل کے طور پہ احادیث پاک بھی بے شمار موجود ہیں، لیکن حدیث پاک دا ثبوت لین تو پہلا یا قرآن دی آیات سن کے منن تو پہلا، چونکہ ساڈا دیہاتی ماحول ہے، اس طرح زیادہ سمجھ آئے گا موسم بہار ہوندا نا، ہر درخت دے اوتے نویں پتے نکلتے ہیں اور موسم بہار واسطے درختاں نو کسی امر دا کوئی پیغام نہیں بھیجنا پیندا، انہاں دیاں جڑاں ہی دستیاں نے موسم بہار آ گیا ہے تے ہر کلی مہک اٹھدی ہے۔ اور اگر ایک جواب منگے کہ ہر سال کیوں، تو یہ بھی اس سے بات کے اندر جواب موجود ہے کہ موسم بہار ہر سال بعد ہوگا اور درخت اپنے پتے کٹ دیں، بلبلا چہک دیاں، پھل لگ دیں۔ موسم بہار دا نہ دے کوئی کارڈ بھیجا جاندا ہے، نہ کوئی درختاں فون ہوندا ہے، نہ کوئی سنیہا دے کے آوندا ہے۔ موسم بہار دا پتہ درخت نو دیاں جڑاں دس چھڈیاں، او دیاں جڑاں تو محسوس ہو جاندا ہے، پتہ لگ جاندا ہے کہ موسم بہار آ گیا۔ اور جیسے انسان بندہ مومن دیاں جڑاں سلامت ہون ایمان والیاں، اس نے بھی سمجھ آ جانی ہے موسم بہار آ گیا، کائنات کے اندر امام الانبیاء دی آمد تشریف آوری دا مہینہ آ گیا۔ پتہ کرو، پوچھو اس درخت دے اوتے کلی نہیں لگی، بلبلا نہیں بیٹھتیاں، کوئی پھل نہیں لگیا، وجہ کی ہے؟ تو معلوم کیتا جائے تو جواب ہی ملے گا اس درخت دیاں جڑاں کٹیاں ہوئی ہیں، جنیاں جڑاں کٹیاں ہون ان بہار دا احساس محسوس ہوتا نہیں۔ اس موسم بہار دا تعلق ایمان دے نال ہے، اور جدو موسم بہار آندا ہے مومن خوشی دا اظہار کرتے ہیں اس واسطے کہ جڑا سلامت نے الحمدللہ انہاں دلاں دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے، اس واسطے لوگ چراغاں کرتے ہیں، جھنڈے لگاندے ہیں، جلوس کرتے ہیں، لنگر پکاندے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ گھڑی ہے جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت میں لاکھوں سلام۔ تو امام الانبیاء علیہ غلاموں، جو تواڈے سامنے خطبہ کے دوران آج کریمہ دا تھوڑا جہا حصہ تلاوت کیتا، رب العالمین نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ مومنین دے اوتے احسان ہے، مومنین دے اوتے تے احسانات بے شمار ہیں نا۔ مومن تے مومن اللہ رب العزت نے حضور دی آمد دے احسان دا حصہ کافرن بھی عطا فرمایا ہے، جانورن بھی عطا فرمایا ہے، زمین دے چپے چپے بھی عطا فرمایا ہے۔ اور میں ایک وطن دی گل نہیں کر رہا، ایک بستی دی گل نہیں کر رہا، ایک صوبے دی گل نہیں کر رہا، پوری کائنات دی جتنی زمین ہے، ہر زمین دے ہر گٹھ تک چپے چپے زمین دے ہر حصے میرے محبوب علیہ السلام کی آمد کی برکت ملی، اور یہ حضور دا احسان ہے۔
اور جڑا ساڈا یہ ڈھانچہ ہے نا، ڈھانچہ انسانی ڈھانچہ، اس ال غور و فکر کرو تو جتنیاں بھی مخلوقات رب العالمین دی ہیں، 4 لتاں دین، 2 لتاں دین، جتنیاں بھی مخلوقات ایک واحد اشرف المخلوقات انسان ہے. اور جڑا یہ ڈھانچہ کھڑا ہے نا 2 قدماں دے اوتے لتاں تے سارا جسم تے پھر اوتے بلندی تے سر لگیا ہے. یہ بھی میرے امام الانبیاء دا احسان ہے کہ جس مخلوق کا توجہ کرو وہ مخلوق کسی نہ کسی ذریعے یاد ہو دی بناوٹ ہے کہ سر جھکیا ہوا ہے، یا اگر وہ دی بناوٹ کے اندر یہ نہیں کہ وہ سر جھکیا، لیکن جدوں کھان پین کی ضرورت پیندی ہے سر جھکا لیندا. رب العالمین نے انسان خوبصورت بنایا اور فرمایا اے انسان ایسی خوبصورتی دے نال بنایا کہ کھان پین واسطے سر جھکان کی ضرورت نہیں. اللہ سر کدوں جھکانا ہے؟ فرمایا سر جدوں جھکانا ہے میں کریم دی بارگاہ دے اندر جھکانا ہے، میں رب دی عبادت دے واسطے جھکانا ہے. اور اتنا حسن جیڑا انسان رب العالمین نے عطا فرمایا مخلوقات نے جو کسی اور نے عطا فرمایا نہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کے اندر حدیث پاک میں مفہوماً عرض کر رہا بڑی ذمہ داری دے نال. آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کی ذات رب العالمین نے پیدا فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک 60 گز سی. کتنا قد سی جی؟ 60 گز آدم علیہ السلام کا قد مبارک سی. یہ ابتدائی انسان ہے. آدم علیہ السلام کی پیدائش تخلیق تو بعد ہر 100 سال بعد قد گھٹدا سی، قد گھٹدا سی. ہزاراں انبیاء تشریف لے آئے، 1,20,000 کم بیش نبی رسول تشریف لے آئے. کسی نبی دی آمد دے اس قد دی رکاوٹ نہیں ہوئی. ہر دور کے اندر تھوڑا قد گھٹدا رہا. اور کدوں تک گھٹیا؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میری آمد تو پہلا قد رکدا ہی نہیں سی. جس وقت آج 1500 سال پہلا جدو آمنہ دا لا دنیا تے جلوہ گر ہویا حضور تشریف لے آئے ایک قد رک گیا. اور جڑے لوگ آندے کہ کی ہویا یہ خوشی منائیے، ایمانداری نال دسیا 1500 سال پہلا اگر امام الانبیاء دنیا دے اندر جلوہ گر نہ ہوندے معلوم ہویا اس قد نے رکنا نہیں سی. اور آج دا دور تک انسان گٹ ادھا گیٹ 2-3 انچ دا رہ جانا سی. دسو انسان کروڑا خرباں دا مالک ہوئے ایک گیٹ قد ہوئے دی کیڑی ویلیو ہے؟ یہ سمجھو تے کئی زیورات نہ زرق برق ہوئے قد چھوٹا جا ہوئے وہ دی کی ویلیو سی. اور جیڑے یاد ہیں کہ کی ہویا احسان ملے. میں کیا گلیاں دے اندر بھینس گوبر کر دی اس گوبر دی کھوسی تھلے تو آ جانا تے تین پتہ لگدا بتیری اوقات کی گئے جے اگر آئی تو پوری قدو قامت دے نال کھڑا ہے تے میرے محبوب دی آمن دی برکت نال کھڑا ہے، حضور دی آمن دی برکت دی وجہ تو کھڑا ہے. اس واسطے کہ جس اور اے صرف اور صرف مسلمانوں نے واسطے نہیں، آج گورے کالے پیڑے کافر سکھ یہودی عیسائی سارے اس قدو قامت دے پھراؤ ہے. میرے محبوب علیہ السلام دا کائنات دے ہوتے ہر چیز دے ہوتے احسان جڑا ہویا ہے کافران بھی احسان دا حصہ ملیا کہ نہیں؟ قدو قامت ہونا دے بھی ایڈے گے نا. ایک قدو قامت نے ٹھراؤ حضور دی آمد دی وجہ تو ہویا ہے. ایک قدو ہویا جس سوہانی گھڑی چمکا تیپا کا چاند جدو مدینے دا تاجدار دنیا تے جلوہ گر ہویا ادو ٹھراؤ ہویا. آج جڑا حسن وقار اس طرح ساڑھے کو موجود نے. رب کعبہ دی قسم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دی وجہ تو ہی کھڑا ہے. یہ سارے حسن ساریاں عزتاں سارے شانہ سارے مقام حضور دی آمد دی برکت دی وجہ تو موجود ہے. تو جس بندے نے یہ محسوس ہوتا ہے کہ محبوب علیہ السلام دی آمد دا یہ ساڑھے تے احسان ہے اس نے چاہیے کہ حضور دی آمد دی خوشی منائے، میرے آقا دی آمد دی خوشی منائے، تذکرے کرے چرچے کرے جھنڈے لگائے لیٹا لگائے خوشیاں منائے. کوئی پوچھے کی ہویا ہے ان دسو کہ جس سہانی گھڑی چمکا تیپا کا چاند
اس دے لفظ ساتھ پہ لاکھوں سلام. جس گھڑی حضور دنیا دے جلوہ گر ہوئے اس گھڑی کروڑا سلام. یہ رب العالمین دی مہربانی ہے کہ کائنات میں حسن ملیا. اور سنو امام الانبیاء دے غلاموں، یہ ایک بات ہے قد والی. رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیتا میں عرض کر رہا کہ مومنان تے بہت بڑا احسان ملیا نا. وہ ہے نا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے مومنان دے اوتے بالخصوص. اس تو علاوہ کافراں تے بھی احسان ہے. صرف وہ نمک حرام ہو گئے، احسان انہاں تے بھی موجود ہے لیکن وہ نمک حرام ہو گئے. ساڈے تے احسان موجود ہے الحمدللہ. سا نمک حرام نہیں. اسی آج بھی محبوب علیہ السلام کی آمد میں خوشیاں منا کے کائنات والے ہم دسنے لوگو اللہ کا احسان ہے کہ رب العالمین نے اپنا محبوب عطا فرمایا ہے. وہ نمک حرام ہو گئے. تو رب دے قرآن کو پوچھو میرے آقا علیہ السلام دی آمد دی وجوہات، آمد دے مقاصد دے وچوں ایک مقصد رب العالمین نے قرآن کے اندر ایک بھی بیان فرمایا. فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات نے من دنیا کے اندر مبعوث بھیجا ہے یہودیاں دے عیسائیاں دے بوجھ اتارن واسطے. کی کرن واسطے؟ بوجھ اتارن واسطے. اور بوجھ کیسا بوجھ سی؟ وہ کیسا بوجھ سی؟ انہاں دے واسطے حکم ہے سی کہ جدوں انہاں نماز پڑھنی ہے پہلی چیز سے نماز دے واسطے بالخصوص مسجد کے اندر جانا ہے. ہر جگہ تے نماز نہیں سی ہو سکتی. ساری زمین نماز دے قابل، ہر جگہ عبادت دے قابل، محبت نال بولو، ہر جگہ عبادت دے قابل نہیں سی. 2,000 کلومیٹر دے فاصلے تے مسجد موجود سن. 2,000 کلومیٹر تے. جس نے عبادت کی لذت لینی ہے، جس رب العالمین کی بارگاہ کے اندر جھکنا ہے، شوق پیدا ہو جانا ہے، 1,000 2,000 1,500 کلومیٹر فاصلہ کر کے خاص جگہ تے جا کے اس نے لذت لینی ہے اللہ دی بارگاہ جھکن دی، عبادت کرن دی. اور پھر انہوں نے طریقہ کار کی سی. انہوں نے اپنے ہاتھاں سنگل مارنے، سنگل اپنی گردن دے نال اس طرح سنگل بجنن تا پتہ لگنا ہے خشوع دے نال عبادت کر رہا. تو رب دا قرآن کی آندا ہے، اللہ فرماندا ہے حبیب دی آمد دے مقاصد دے وچوں حضور نے فرمایا میں یہودیاں دے عیسائیاں دے بوجھ اتارن آیا. یہودیاں دے عیسائیاں دے بوجھ اتارن آیا، یعنی کہ جڑے سنگل سن اے بندش سی اے توڑن آیا. تو میرے محبوب علیہ السلام نے توڑے. ہون خشوع و خضوع کس طرح ہوئے گا؟ جدو انسان پاک ہو کے پاک لباس پہن کے غسل کر کے اللہ اکبر کر کے خالی ہاتھ بن لوے خشوع و خضوع ہو جاوے گا، بندشاں بوجھ اتر گئے. تو امام الانبیاء دے غلاموں لوگ آتے ہیں کہ کی ہویا ہے کہ خوشیاں ملائیے. میں کہا رب دے قرآن کو کچھ رب آندا ہے محبوب نے بھیجی یہ سوال دے یہودوں نے سارا دے بوجھ اتر جاتے کہ رب نے یہودوں نے سارا دے بوجھ اتارے رہے تھے. مومن دی کی شان ہوئے گی، مومن دا کی مقام ہوئے گا. تو آؤ امام الانبیاء دے غلاموں کیسا احسان ہے آدھے میں، کیسا احسان ہے 2,000 کلومیٹر 1,000 کلومیٹر دور جا کے عبادت کی لذت لینی ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لوگو میں دنیا کے اندر آیا ہوں، اللہ رب العزت نے پچھلے جتنے بھی نبی گزرے نے انہاں نبیاں کو وکھریاں 6 ایسیاں صفتاں میں عطا فرمائیاں نے جڑیاں پچھلے انبیاء میں نہیں ملیاں سن. عام بندہ تے عام بندہ پچھلے نبیاں میں نہیں ملیاں. اور امام الانبیاء علیہ السلام انہوں نے بھی جو ایک صفت عرض کر رہا میرے حبیب فرماتے نے اس صفت میں اللہ دی ذات نے میری دنیا دے آن دی وجہ نال اس زمین نو پاک فرما چھڑیا، اس زمین نو پاک فرما چھڑیا ہے. امام الانبیاء علیہ السلام اگر تسی لیٹ ہو گئے ہو میرے دن نماز پڑھو گے ہو جاوے گی، اگر تسی لیٹ ہو گئے ہو گھر کے اندر نماز پڑھ لو ہو جاوے گی، اگر تسی جناب مسجد کی طرف آ رہے ہو پھر ایسا مقام ہے ایک مسجد، اس مسجد لوگوں نے اس مسجد کا تعین کیتا ہے، اللہ کی ذات نے تعین نہیں کیتا. کائنات رب ایسا کریم ہے کہ
جدو اس بستی دے لوگاں نے تعین کیتا ایک جگہ مسجد ہے رب نے اس منظوری عطا فرما دی تھی دنیا دی گورنمنٹ قبول کرے یا نہ کرے ساری کائنات دا پیدا کرنے والا ہمیشہ حاکم مالک الملک وہ کائنات دا مالک ملک دا مالک ہر چیز دا مالک عزت دا مالک زندہ دا مالک انسان دا مالک ساری مخلوق دا مالک جی ہمیشہ حکومت رہنے والی ہے جدو لوگوں نے تعین کر لیا ایک جگہ پھر خصوص مسجد ہے اللہ دی ذات نے اس جگہ کو منظوری عطا فرما دی تھی انہیں ایک جگہ لوگوں دا تعین ہے اس جگہ نو کی مقام ملیا ہے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس وقت انسان پاک وضو ہو کے گھروں چلتا ہے مسجد کی طرف گھر وضو کی طرف ارادہ نماز رکھتا ہے گھر وضو کی طرف اللہ کی عبادت کا ارادہ رکھتا ہے گھروں چلے آئے یہ تعین بنیا کیتا ہے ساری کائنات حاکم نے قبول فرما کے اس جگہ کو درجہ عطا فرمایا جڑا گھروں وضو کر کے چلے ایک قدم اٹھائے اللہ ایک قدم دے گناہ معاف کر دیتا ہے ایک قدم دے نیکی عطا فرما دیتا ہے اسے قدم دے اللہ دا درجہ بلند کرتا گھروں چلے آئے اس مسجد دا تعین خدا نہیں کیتا پوری دنیا نے مسجد دا تعین خدا نے کیتا لیکن اللہ نے منظوری عطا فرما دی تھی جدو لوگاں تعین کیتا کہ عبادت گاہ مسجد ہے ہن اس کی طرف جڑا ارادہ کر کے چلتا ہے ایک قدم دے گناہ معاف ہے اسے قدم دے نیکی ملتی ہے اسے قدم دے جناب درجہ بلند ہونا ہے جتنا کوئی دوروں چل گیا ہونا ہے اتنے دے واسطے درجے بلند ہونے نے امام الانبیاء دے غلاموں کیوں جناب بہارا نے کیوں درجے نے کیوں شانہ نے اس واسطے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو سبھی دے مناؤ محبت نہ سارے آگو اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو سبھی دے مناؤ حضور آ گئے 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 انوکھا نرالا اسی شان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا ارے کج کلا ہو ارے بادشاہ ہو سبھی دے مناؤ حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے امام الانبیاء علیہ السلام کیوں خوشیاں منائیے کی ہویا ہے میں کیا پہلی چیز جب موسم بہار آوے ہر درخت دیاں شاخاں دے پتے آ جاندے نے اودیاں جڑاں دستیاں نے موسم بہار آ گیا ہے یہ جو ربیع النور شریف کا مہینہ آوندا ہے ہر مومن ایمان دی حرارت دستی ہے کہ موسم بہار آ گیا ہے کریم دنیا دے جلوہ کر ہوئے ہیں وہی جناب مہینہ ہے اس وقت جس مہینے کے اندر کائنات رب نے سب سے بڑا فضل اس کائنات نے فرمایا ہے ایک دو محبوب آگے کچھ نہ رفتہ قوم
بہار آ گئے اس واسطے سیدھا دیا حضور آ گئے تو امام الانبیاء دے غلاموں اس عبادت کی خاطر جس مقام تے تو ہوئے عبادت کا ٹائم ہو جاوے نماز کا ٹائم ہو جاوے اتھی پڑھ اللہ دے محبوب نے فرمایا لوگوں اس پروردگار دی ذات نے میری آمد دی وجہ نال اس مسجد نو پاک فرما چھڑیا ہے اس مسجد نو طہور بنایا ہے اس جناب زمین نو مسجد بنا چھڑیا ہے کائنات دے کسے کونے دے بیٹھ کے تو نماز پڑھی عبادت کر اللہ تیری قبول فرما لے گا آ میرے محبوب دے کتنے انسان ہیں امتاں پہلیاں بھی گزریاں نے لوگ پہلاں بھی موجود سن اللہ دے نبی بھی موجود سن عبادت کرنے والے بھی موجود سن انداز کی ہے کہ جدوں اللہ جناب کپڑا پلید ہو جاوے اس کپڑے نو پلید نو پاک کرنے واسطے صابن نہیں سی جناب چل سکدا پانی دے نال پاک نہیں سی ہو سکدا کپڑا پاک کرنا ہے کیویں پاک کرنا ہے او دا طریقہ کار سی کپڑے دے اس کونے تے جناب غلاظت لگی ہے پلیدی لگی ہے کینچی لے کے نہ کپڑا کٹنا ہے تاں پاک ہوے گا خالی کپڑے تے کٹ معذور نہیں ہے جسم دے کسے کونے تے پلیدی لگ جائے غلاظت لگ جائے دھون نال پاک نہیں سی ہوندا جناب کو لوہے دی کوئی چیز گرم کر کے جویں سرخ ہو جاندی ہے گرم کر کے اونوں داغنا پیندا سی تاں جسم پاک ہوندا سی جدوں انسان گناہ کر لیندا سی یہ حکم ہویا کہ اپنی جان نو آپ ختم کرو اپنے آپ نے قتل کرو تاں معافی ملے گی امام الانبیاء دے غلاموں پھر جد گناہ سرزد ہو جاوے اس بندے دی پیشانی دے گناہ لکھیا جاندا سی یہ جدوں انسان گناہ کرے اگر پیشانی دے نہیں لکھیا گیا دروازے دی چوکھٹ تے لکھیا جاندا سی جدوں میرے حکیم دنیا دے آئے رہے اور میرے رب دی ذات نے نظام زندگی قدرت بدلے آئے ایک کپڑا پلید ہو گیا ہے انہوں پانی دینا پاک کرو سی پاک کر دینا گے جسم پلید ہو گیا ہے پانی دینا پاک کرو شرط کرو جناب یہ پاک ہو جاوے گا جدو بڑے گناہ سرزد ہو جاوے کائنات رب نے اعلان فرمایا فرمایا انہم ظلموا انفسهم دروازے کی چوکھٹ لکھیا جائے گا جسم میں نجاست لگی ہے اینو جلایا جائے گا کپڑا پلید ہو گیا ہے کٹیا جائے گا اور کٹر دے سلسلے ختم ہو گئے جسم مداخل دے سلسلے ختم ہو گئے پیشانی دے گناہ لکھینے ختم ہو گئے قد جناب سے پوری جناب روح دے رک گیا کیوں رک گیا ہے ایدی وجہ کی ہے ایدی وجہ ہے رسول محبت نہ پڑھو حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے آؤ امام الانبیاء غلاموں کیوں خوشی منائیے وجہ کی میں گھر بجائے ہوئی ہے یہ جڑی بہار ملی ہے میرے محبوب کی آمد ملی ہے یہ جڑے فضل ملے ہیں حضور کی آمد ملے ہیں یہ جڑیاں شانہ وقار اسلام ملیاں ہیں حضور کی آمد ملے ہیں میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے میں لوگوں کیا کا حکم ہوئے فرمایا میں جنہوں میں سالہ دیما اپنی امتی دے پچھلی امتہ دی حضور ضرور حکم فرماؤ میرے محبوب علیہ السلام نے ایک تذکرہ فرما کے کائنات والے دسیاں کہ جڑیاں شاناں جڑیاں رفتاں جڑے مقام رب نے مینوں عطا فرمائے نے انہاں دا تذکرہ کرنا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم
یہ 1.5 سال ہوئے، 150 سال گزرے آئے، شیعہ بڑے سارے فتنے مار دے وجود کے اندر آئے. جرا میں آکھیا تو 150 سال پیچھے جا، 150 سال پیچھے، ایک 150 سال اور کڑ رہا ہے، 300 سال جناب نہ چھیڑ کسے کتاب نو، کسے مفسر نو، کسے محدث نو نہ پوچھ. 300 سال پیچھے جا، کہ قدر کے اندر ملا دا تذکرہ ہوئے، پھر میرا عقیدہ سچا ہے، کہ میرے نبی دی آمد دا تذکرہ صحابہ نے کیتا ہوئے، پھر میرا عقیدہ سچا ہے. میں کیا چلے آنا شور کرنا روڑا پا رہنا چکرہ جبو. رب دی ذات نے اپنے حبیب نو عزتاں دا فرمائیاں نے، حضور نو مقام عطا فرمائے نے. رب نے حضور دی آمد دا صدقہ اے جناب کائنات نو سوارے آئے. جتنے تیری ذات انسان موجود نے انہاں انساناں دا بدلہ تو چکا نہیں سکتا، پر اتنا دے کرنا کہ تو حضور ہی آ گئے نے. تو جناب خوشی دا اظہار کر، میں نہیں کہتا کائنات دا فرما رہے. اللہ قرآن کے اندر فرما رہا ہے میری نعمتاں دا تذکرہ کرو، میری نعمتاں دا چرچا کرو. تو کائنات رب خود فرما رہا ہے میری نعمتاں دا چرچا کرو. او امام الانبیاء علیہ السلام، اللہ قرآن کے اندر فرمایا فَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. فرمایا تسی میری نعمتاں دی گنتی کرنا چاہو، شمار کرنا چاہو، میری نعمتاں دی گنتی نہیں کر سکتے، نعمتاں کا شمار نہیں کر سکتے. اے پروردگارا آپ بھی آخنا ہے نعمتاں کا تذکرہ کرو، نالے آپ بھی آخنا ہے شمار نہیں کر سکتے. اے جناب وجہ کیے کائنات رب نے فرمایا سب نو بڑی کائنات دی نعمت وجود مصطفیٰ سب نو بڑی نعمت وجود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جدو جناب اللہ دے حبیب دیا منگا انسان شکریہ ادا کرے، اللہ دنیا نعمتاں بھی قبول فرما رہے گا. اور امام الانبیاء دے غلاموں کی عرض کرنا چاہنا میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کے اندر حدیث پاک وہو عرض کر رہا ہوں حضور فرما دے نے میری امتی پچھلی امتاں دی مثال کی ہے. آقا حکم فرماؤ، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جویں ایک مالک جویں کسی اپنے غلام نو بلاوے، بلا کے انہوں آکے جو صبح تو لگ کے نصف سن تک جناب اے سورج سدھا سر جو انہیں اوپو تک کوئی مزدوری کرے گا انہوں میں اجر ایک رات عطا فرماؤں گا. اس کو مراد مزدور تو مراد امت ہے، مالک تو مراد پروردگار ہے. میرے آقا علیہ السلام مثال بیان فرما رہے ہیں. میں پنجابی کے اندر حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، حدیث و خان کا ذمہ دار بنانا نہیں ہے. امام الانبیاء علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلا جناب درجہ مزدوری والا یہودیاں قبول کیتا. پروردگارا اس وقت دے اندر اتنی مزدوری اس صبح دن جدو چڑھتا ہے اس میں تو لگے اے جدو جناب نصف دن ہوتا ہے اس وقت بڑی مزدوری کرنے مثال دیتا ہوں جناب مثال دے رہا ہوں. انہوں کی ہویا انہیں کس چیز دے مکیا 1000 روپیہ کنی مزدوری 1000 روپیہ صرف مثال دے رہے ہیں 1000 روپیہ مزدوری. کام کس ویلے تک کرنا ہے؟ پیشی تک کر لو، صبح تو ظہر تک کام کرنے مزدوری کنی ایک کی رات. یہودیاں کہ اللہ قبول ہے ساننا قبول ہے ایسا منظور کرنے اسی کرانگے اللہ دی ذات نے پھر فرمایا کون مزدوری کرے گا ظہر تو لا کے اثر تک او دا اجر کے رات ہے ایک رات مثال طور تے 1000 روپیہ
عیسائیاں قبول کر لیا، اللہ کیا اللہ سی مزدوری کرانگے، اسی مزدوری کرانگے، سن قبول ہے، سن قبول ہے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، پھر رب العالمین نے فرمایا کون مزدوری کرے گا اسد اللہ کے مغرب تک؟ کس وقت اللہ کے کنا ٹائم ہوتا ہے؟ یہ پچھلیاں نالوں چوکھا نا؟ ہاں پچھلیاں نالوں تھوڑا ہے، تھوڑا جا دین حاضر رکھ دو یا کرو، پچھلیاں نالوں تھوڑا ہے۔ مزدوری کنی کرے گا؟ اثر تو مغرب تک اجر کیے قراتین کیے در قراتین تسنیہ داسی کے دو قرات، 2000 مزدوری مثال دے طور جدو رب العالمین نے فرمایا جڑا اثر اللہ کے مغرب تک مزدوری کرے قراتین اور واسے اجر 2 قرات اجر۔ یہودیاں رولا پایا، عیسائیاں رولا پایا، یہودی دے عیسائی مسلمان دا شروع تو حسد کرن والے آج ساڑھا طبقہ نجا یورپ 4 دن رہ گیا وے بیکھو جی بڑے مسیحا بہت اگے نکل چکے نے، میں آگا بالکل کوئی شک نہیں، بہت اگے نکل چکے نے، توڑ جہنم تک، توڑ جہنم تک اگے نکل چکے نے۔ اور تیری کائنات کے اندر مثال نہیں ملتی جڑا میرے محبوب دا غلام بن جانے۔ اوے امریکہ ہوئے یورپ دا کوئی فضا ہوئے سارے قبیلے رل گئے میرے نبی دے سچے غلام دی جھوٹی دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جڑا روح تینوں عطا فرمایا ہے، جڑیاں شان رب نے تینوں عطا فرمایا نے، جڑیاں رشتہ دے عزتاں تینوں عطا فرمایا نے، او انہاں نوں نہیں ملیاں، انہاں دا عروج نہیں ہے۔ او سوال کی طرف جا رہے ہیں جڑا سچا مومن ہوئے میرے نبی دی غلامی کے اندر ہوئے، یہ ساری کائنات یہودی دے عیسائی مل گئے، اس غلام سے پیروں کی دھوڑ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ امام الانبیاء دے غلاموں عرض کی کرنا جانا مثال میرے حضور نے دی، حدیث بخاری کے اندر موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کون مزدوری کرے گا صبح اللہ کے زور در یہودیاں یا قیاسی کرانگے اجر منظوری سیز قرار دوانگے۔ اے جناب پھر فرمایا زور اللہ کے اثر تک اے اجر کی یہ قرار ملے گا، عیسائیاں آنکھیں قبول ہے، اسی جناب عبادت کرانگے۔ پھر رب نے فرمایا اصل اللہ کے مغرب تک مزدوری ہے، جڑا مزدوری کرے گا اجر قرار دائنے ڈبل اجر ہے۔ ایتھے جدو اللہ دی ذات ہے محبوب دی امت نے انسکی دی پروردگارہ اسی مزدوری کرانگے۔ امام الانبیاء نے غلاموں یہودیاں دی عیسائیاں نے جناب کی کیتا، انہاں نے حسد کیتا، انہاں کیا پروردگارہ یہ تو اعتراض کیجئے پہلی چیز اللہ انہاں نہ مزدوری والا ٹائم بتا دے تو جائے گا اللہ انہاں نے مزدوری کٹا دے ساڑھے برابر ہے اے ٹائم مزدوری دا تھوڑا ہے اجر ڈبل ہے، اصل مزدوری کی دیئے اجر سکر ہے، اللہ انہاں اجر کٹا دے ٹائم بتا دے۔ اللہ نے ذات نے فرمایا اوے یہودیوں اوے عیسائیوں جیڑی تسا مزدوری کی دیئے میں کیا اجر پورا نہیں کیتا؟ ہاں یا اللہ کو اجر پورا کیتا ہے، یا اللہ فرمانا میں انصاف نہیں کیتا، ہاں یا اللہ تو انصاف کیتا ہے، پر فرمایا تسا مزدور بنو میری رحمت منشی نہ بنو، جنہی تو اٹھی مزدوری حق تھی میں تو انصاف نہ ادا کر چھڑیا ہے۔ اے میرے یار دا معاملہ ہے، یار
اے مزدوری تو مراد عبادت ہے، ٹائم تو مراد زندگی ہے. اونا دی جناب زندگی زیادہ بہت لمبی لمبی طویل جینا، عبادت دا سلا ایک رات. عیسائیاں دی جناب زندگی زیادہ اور عبادت کے اندر مشکلات، اجر ایک رات. مسلمان محمد میرے نبی دا امتی ہوئے، ٹائم تھوڑا اجر ڈبل ہے. تھوڑی جی زندگی ہے، تھوڑی جی زندگی ہے، عبادت کرے اجر ڈبل ہے. عبادت کے اندر مشکلات ہیں، انہاں دیاں عبادتاں ہو رہے، ساڈیاں عبادتاں آسان ہیں. یہ مطلب اے چمیاں گھنٹیاں دے اندر صرف تو اینی عبادت کرنی ہے جنہ ٹائم زور تو لگ کے اثر تو لا کے مغرب تک، کیڑا ٹائم؟ اثر تو لا کے مغرب تک چمیاں گھنٹیاں دے اندر صرف اینی عبادت کرنی ہے. نبی دا غلام ہے. میرے آقا اسلام نے فرمایا میں تکلیف ہوئے گی دن قیامت جیڑا تھوڑا جا وگر عبادت نہ کر کے آیا. اور امام الانبیاء غلاموں نارے ملاد بناؤ، نارے میرے نبی دی سیرت بناؤ، میرے نبی دی تکلیف دا باعث نہ بنو، حضور دی خوشی دا باعث بنو. اونا دیاں عبادتاں مشکل، ساڈیاں عبادتاں آسان. تسی آکھو دے شاہ جی کیویں؟ میں کیا اونا دی عبادت انداز دے مزدوری کرنی ہے، محنت کرنی ہے. شام تک محنت کرن تو بعد جڑا شام تک کھا لینا ہے، شام تو بعد بچیا مال سارا اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرنا ہے. اونا دے واسطے حکم سی، اونا دے واسطے شریعت لاگو سی، 40 حصہ اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرنا ہے. اور جناب مشکل کی ہے، اونا نے جنگ کی تھی ہے، جنگ کرن تو بعد جناب اونا جناب مال ملیا ہے، اونا دے حرام ہے، او نہیں کھا سکتے، اب جلا جاویں گے. اور جناب اونا نے عبادتاں کی مشکل نے. امام الانبیاء دے غلام اونا دے روزے طویل نے، آج اونا بھی کی انداز ہو رہے. اور جناب قربانی تسی بھی کر دے ہو، قربانیاں اونا بھی کیتیاں نے، اونا دی قربانی دا قبول دا انداز کی ہے. قربانی کرن تو بعد پہاڑی دے کونے تے اونا اپنا جانور ذبح کر کے رکھنا ہے. کتا اگ جلا جاوے وہ بھی قبول ہو جاتی ہے. ایک قبولیت کی نشانی ہے. تیرے دے میرے نبی دی آمد دی برکت ہے. اے حضور نے فرمایا میرے دے مال غنیمت اللہ نے حلال فرمایا ہے. قربانی کا جانور تیرا ہے، تو خریدیا ہے، قربانی کو کی دی ہے، خون بہ گیا ہے، گوشت تو کھاتا ہے. اجر رب ادا. تیرا جانور جلنا نہیں، تیرا آگ نے نہیں جلانا، تیرا ساڑنا نہیں. تیرے واسطے آسانی ہے، تو جانور خرید الحال دے پیسے والا موبائل دی الحال دے پیسے والا جانور خرید. جانور خریدن تو بعد انہوں ذبح کر، ذبح کرن تو بعد گوشت کر، گوشت تو کھا لے، اجر رب عطا فرماوے گا. ایمانداری نال دسیا جڑے محبوب دی آمد دی وجہ نال زمین پاک ہو جاوے، احسان ہے یا نہیں؟ قد نہیں سن رک دے، 60 گز قد آدم علیہ السلام دا قد نہیں سن رک دے. حضور دی آمد تے قد رک گئے. حضور دا احسان ہے کہ نہیں؟ حضور دا احسان ہے کہ نہیں؟ میرے محبوب علیہ السلام دی آمد دا مقصد آپ نے قرآن کے اندر بیان کیتا کہ انہاں دیاں زنجیراں، انہاں دیاں قیداں تروڑن واسطے میں آیا. انہاں نے خشوع تے خضوع انج ثابت ہوندا سی کہ زنجیراں نال اپنے آپ نے جھگڑ کے تے ہاتھ ہتھے بندے سن. تاں پتہ لگدا سی یہ خشوع ہے، خضوع ہے. تسی اتھے ہاتھ باندھ لو، اللہ قبول فرما لے گا. اللہ اور حبیب نے فرمایا میری وجہ نہ رب نے زمین کو مسجد بنا چھڑیا. اس زمین نہ مسجد بنا چھڑیا، پاک کر چھڑیا. تسی جتھے بھی مصلی پاؤ اللہ دی پاک ہے جو کو اللہ قبول کر لے. احسان ماننا چاہیے کہ نہیں؟ خدا را. اور میں ابتدا عرض کیتی ہے اس درخت دیاں تے شاخاں نہیں ہوندیاں، پتے نہیں ہوندے جنیاں جڑا مر جان.
موسم بہار تے ہر درخت نوں پتہ لگ جاندا ہے کہ موسم بہار آ گئی جڑاں دستیاں نے تے جنہاں نے ایمان دی حرارت سینے وچ موجود ہوئے انہوں پتہ لگدا ہے کہ ربیع الاول دا مہینہ آ گیا موسم بہار آ گیا حضور دی آمد دا برکت سے خوشی منانی اللہ تعالیٰ سال رج کے حضور دی آمد دی خوشی منان کی توفیق عطا فرمائے اما توفیقی الا باللہ